اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ لوگوں کی زبان سے تو نہ خدا بچا نہ نبی بچا ہے، نہ خدا بچا ہے نہ نبی بچا۔ خدا پر بھی باتیں کی، خدا کا بیٹا ہے، خدا کی بیوی ہے، توبہ توبہ توبہ، بتاؤ۔ نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا ہے، نبیوں پہ بھی باتیں کی ہیں۔ یہ جادوگر ہیں، یہ ایسے ہیں۔ کوئی جادوگر درختوں کو بلا سکتا ہے؟ کوئی جادوگر آسمانوں پر جا سکتا ہے؟ نبی کریم کو جادوگر بھی کہتے تھے۔ تو لوگوں کی باتوں کو دھیان نہیں دینا ہے۔ خدا رسول سے موافقت اگر زیادہ ہو جائے میرا خیال بہت اچھا ہے۔ اب یہ آگے آ کے بیٹھتا ہے، میں کل سے ادھر بیٹھا ہوا تھا، ایمان والا بھی نظر آتا ہے، محبت والوں کی محبت ہے تو آتا ہے نا۔ جب محبت آتا ہے پھر آپس میں اگر بات چیت گپ کوئی لگ جائے تو گپ لگنے میں کوئی بات تو نہیں ہے، ہاں جی۔ اب یہ داڑھی مونڈ کے بیٹھا ہے، مونچھیں لگا کے بیٹھا ہے، سوچو گی اب کتنے بیٹھے ہیں۔ وہ میری طرح بڈھا ہو گیا، سر اس کا سفید ہو گیا، داڑھ مونچھیں بھی چٹی ہو گئی، اس کی بھی سوچ ہے۔ نظر آتا ہے اچھا سمجھا بوجھا ہوا انسان ہے، لیکن اس کی سوچ ایسی ہے۔ اب اگر لڑکی بھی شادی کرے، لڑکی خودکشی کرے گی، بڈھے سے شادی نہیں کرے گی۔ اب اس کا وقت چلا گیا۔ تو انسان کو جوانی میں گڑبڑ ہو جائے لیکن مرنے سے پہلے بوڑھا ہو جائے، کچھ خدا سے موافقت ہو جائے، اچھا ہے یا نہیں؟ بس یہ بات ہے، اس میں کوئی کسی پر تنقید نہیں ہے، ایک مشورہ آپس میں۔ تو اب یہ میرے قریب آ کے بیٹھتا ہے تو میں اپنی سوچ کی بات کروں گا جو میرے یعنی دماغ ہے۔ میرے ساتھ بیٹھا ہے نیلی پینٹ والا، آتا ہے میں دیکھتا رہتا ہوں، یہ داڑھی مونچھ دونوں صاف، نہ اس کو داڑھی سے موافقت ہے نہ مونچھ سے موافقت ہے۔ جا لیکن جس کو موافقت خدا رسول سے زیادہ ہو جائے، لوگوں کی نہ سنیں، لوگوں کے حساب سے چلیں ہم، یا اللہ کی مرضی سے، نبی کی مرضی سے چلیں، یہ باتیں ہیں۔ تو ایسے اس میں بہت سی باتیں ہیں، جیسے نماز کو وقت پہ پڑھنا، گھر میں پردے کے سختی کرنا، حیا ایمان میں سے ہے۔ نبی کریم نے غیرت کو بہت پسند کیا، ایک صحابی کی تعریف کی، بڑا غیرت والا تھا، بہت غیرت کرتا تھا۔ نبی کریم کہ اللہ غیرت والا، تو غیرت والا، تیرا نبی غیرت والا۔ گھر میں پردے کو سخت کرنا چاہیے، ہاں جی۔ ایک عورت نے پوچھا بیوی خامند کے بھائی سے پردہ کرے، کہا خامند کا بھائی موت ہے، پھر دوسروں سے بھی پردہ ہونا چاہیے۔ ذرا تو واقفیت ہو جانی ہمسائے کی، میری بیٹی ہے، میری بہنیں پردے اٹھا دے۔ بیٹی بہن بنا سکتے لیکن پردے نہیں اٹھا سکتے، شریعت کا حکم بیچ میں رہے گا، شریعت کے حکم کو توڑ دینا۔ میں اس کو بہن کہہ لیکن پردہ رہے گا، غائبانہ اس سے تعلق رکھ، دین کا تعلق، ان کی سکھ دکھ میں مدد کر دے بس۔ لیکن تو اس کو ساتھ بٹھائے، اس سے بات چیت کرے، اس کے سکوٹر پہ لے جائے، ان کے گھر میں علیحدہ بیٹھے، یہ نہیں۔ یہ پہلی میں چیز ہے، اس سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے، غیرت چلی جاتی ہے، اور پھر خدا نخواستہ ایسے حادثات آ جاتے ہیں، وہ اپنی بیوی کو قتل کرنے پہ، ماں کے قتل کرنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ ہوتا ہے نا ایسے، اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو قرآن میں اس چیز کی بڑی سختی ہے کہ نظر کو بچاؤ، پردے رکھو۔ نبی کریم نے اس بات میں سختی کی۔ حضرت عائشہ نے ایک موری سے دیکھا دروازے کی، کہا کیوں دیکھتی ہو؟ کہا وہ نابینا اس کو کہا اس کو نہیں دکھتا، تجھ کو تو دکھتا ہے۔ دیکھا، ہم کو لوگوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، ماحول کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ جتنی غیرت موافقت نبی کریم کی زیادہ ہوگی، آپ کو ان کے قریب کیا جائے گا۔ تو یہ چیزیں جو سی ہیں بہت سخت ہیں اور بہت ضروری ہیں کہ جس چیز کو زیادہ قرآن میں کہا جائے، نبی کریم زیادہ اس پر تنبیہ کریں، تو اس کو زیادہ احساس ہونا چاہیے اس چیز کا۔ مسجد میں نماز پڑھنی عورتوں کی اجازت دی آپ نے، دی کہ پڑھ لے، لیکن کہا اچھا ہے گھر میں پڑھے، مسجد میں نہ پڑھے تو اچھا ہے، لیکن پڑھ سکتی ہے۔ کیوں؟ مسجد میں سے زیادہ گھر کہ چاہے اس کی نیت نماز کی جاتی ہے، دوسرے لوگ نظر آئیں گے، چاہے اس کی نیت خراب نہ ہو یا نہ ہو، دوسرے کی خراب ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے؟ کہ سامنا آمنا مرد کا نہ ہی ہو تو اچھا ہے، عورت کا بھی نہ ہو تو اچھا ہے، جس سے نکاح جائز ہے۔ اب بتائیں، اب عورت کو ساتھ چلانا ہے، عورت کو سیٹ دینی ہے، عورت شانہ بشانہ چلنا ہے،
ایسی غلط باتیں کہ اس قوم نے ترقی نہیں کی جو عورتوں کو ساتھ نہیں رکھتے شانہ بشانہ بتاؤ. یہ 5-6 جماعتیں پڑھے جو معقول بات ہے. یہ حکم نہیں ہے، نہ شریعت کا حکم ہے نہ میرا حکم ہے، احتیاطی بات ہے احتیاطی. 4-5 جماعتیں پڑھے گھر میں بند تالا. اس کو عادت پڑ جائے گھر میں، پھر اس کو پھرنے پھرانے کی عادت نہیں ہوگی. پھرنے پھرانے کی عادت ڈالتی شادی بعد ہی میں نے گھومنا ہے، میں نے کشمیر جانا ہے، میں نے پارک میں جانا ہے، میں نے ہوٹل میں روٹی کھانا. اس کو ہلی ہوئی تھی نا. جو ماں باپ نے ہلایا ہوتا گھر میں ہی بیٹھی رہتی. جو عادتیں پڑ جائیں پھر کہاں جاتی ہیں. ایک مصیبت خدا کی نازل ہے. 5-6 جماعتیں پڑھے بس، اس سے زیادہ اس کو نہیں. یہ حکمن نہیں ہے نہ شریعت کا حکم ہے، احتیاط والی بات ہے. تو اس کی زندگی اچھی گزرے گی، خامن کی اچھی گزرے گی، بچوں کے ساتھ گھر میں بیٹھی رہے گی. جو تم اس کو آزادی دی، آزادی کھل گئی، پھر تم اس کو جان سے مار دو گھر میں نہیں بیٹھے گی. ہاں، اور بیٹیاں کا بھی یہ حال ہوگا جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے. اور ہمارے بزرگوں سے ہم کو یقین ہے، جھوٹ نہیں، ہمارے بزرگوں سے طریقے طور سے، کہ انہوں نے ضرور حضرت محمد مصطفیٰ سے سنا ہے. نبی کریم بعض باتیں ظاہر نہیں کرتے، کسی کے ذریعے سے کرتے ہیں تاکہ امت کو نبی کا حکم سن کے نافرمانی سے بہت گناہ ہوگا. تو نبی کا حکم تو ہوتا نہیں ہے، شیخ بول دیتا ہے، لیکن بولتا ہے نبی نے اس کو سکھایا ہوتا ہے. تمہاری طرف سے ہو اچھا، میری طرف سے نہ ہو. کیسی حکمت ہے رسول اللہ کی کہ میرا حکم جائے گا تو پھر ان کو بہت مشکل ہو جائے گی. یہاں تو کچھ اگر غلطی غفلت ہو گئی رعایت میں رہیں گے کہ میرا حکم تو نہیں تھا، شیخ کا مشورہ تھا، لیکن اصل میں ان کا تھا. دیکھا، اس لیے نبی کریم نے کبھی اذان نہیں دی، کبھی اذان نہیں دی کہ اگر میں اذان دوں گا کوئی نہیں آئے گا تو مشکل ہو جائے گا. میرا اذان دینا، حکم کرنا، بلانا بہت زبردست ہے. دیکھا، تو دوسرے اذان دیتے، کوئی آتا ہے، کوئی دیر سے آتا ہے، نہیں بھی آتا ہے، کچھ آتا ہے، رعایت ہوتی ہے نا. اگر آقا جی کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، بڑا لازم ہو جائے گا کہ بہت بڑا حکم ہے. کیوں؟ نبی کریم اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو ساری کائنات کا شہنشاہ بنا کے بھیجا ہے اور کہا جو ان کا حکم نہیں مانے گا ان کو دنیا آخرت میں سزا میں دوں گا. خدا نے ایک قرآن میں جاری کر دیا ہے. اتنی بڑی شہنشاہی ہے، اس کو دنیا میں بھی میں عذاب دوں گا، اس کو آخرت میں بھی سزا دوں گا. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَمْرِهِ، وہ ڈریں کہ نبی کریم کسی بات کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے. تو نبی کریم بعض باتیں خود نہیں کرتے، کروا دیتے ہیں، تو پھر ان کا حکم نہیں ہوتا ہے نا، پردے میں ہوتا ہے. تو اس لیے جو چیز آپ کو شریعت میں اچھی نظر آئے، موافقت میں رسے، آپ اس کو کریں. آپ کی دنیا بنے گی، آخرت بنے گی، رحمت بنے گی. آپ نے ایک صحابی کو آواز دی، وہ نماز پڑھ رہا تھا، دیکھ کتنی ہے کہ حکم کی اہمیت. اس نے وقفے سے آیا، آپ نے کہا دیر لگائی. کہا جب آپ نے آواز دی تھی میں نماز میں تھا. کہا جب میری آواز سنی تھی نماز توڑ دینی تھی، فوراً آنا تھا کہ میرا بلانا خدا کا بلانا ہے، خدا کی زباں ہے وہ حضرت محمد. تو وہ امت پر بہت رحم کرتے ہیں، ایسے حکم نہیں کرتے ہیں، چاہے وہ چاہتے ہیں کسی سے کروا دیتے ہیں. تو وہ حکم اس کو نظر آتا ہے، اس شیخ نے کہا یا طریقت میں سے کہا گیا، لیکن کیا کہا گیا، لیکن وہ حکم تھا، یا احتیاط تھی، موافقت میں تو تھی نا حضرت محمد مصطفیٰ کے، تو کر لینا تھا. تو بہرحال آپ سے مشورے کے طور سے کہتا ہوں، نہ شریعت میں ایسے حکم آئے، نہ میں حکم کرتا ہوں کہ جو یہ مشورہ ہے تو یہ حکم نہیں ہے. 10 بھی پڑھا لے گھر میں تو کوئی حد نہیں، گھر میں ہی پڑھائے. لیکن 10-20 پڑھانے سے فائدہ کہ جب گھر میں اس کو رکھنا ہے، نوکریاں نہیں کروانی ہیں، وہ گھر کو سنبھالے، خامند کو سنبھالے، تو پھر وہ باہر کے کام کرے یا بچوں کو سنبھالے. بچوں کو گھر میں نوکر رکھو، دوسرے رکھو. آپ کو سنا ہوگا ریڈیو ٹی وی میں بھی یہ چیز آتی ہے کہ گھر میں دوسری عورت کو بچے کی تربیت میں رکھنا یا نوکر کو رکھنا. بہت سی خرابیاں ہوئی ہیں، نہ گفتہ بے ہیں جو انسان زبان پہ نہیں لا سکتا. تو پھر ان کی ماں ہی ان کے لیے اچھی ہے نا، وہی اپنی بیٹیوں کو سنبھالے. کیوں دوسرے نوکر گھر میں گھسیں، کیوں دوسرے گھسیں اور ان کی اولادوں کو خراب کریں. آدمی ہر وقت تو نوکر کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہے، نوکرانی کے ساتھ رہ سکتا. تو ایسے واقعات آپ نے سنے ہوں گے، ہوئے ہیں اور سنگین بھی ہوئے ہیں، اور اس کو کہا بھی گیا ہے. بعض وقت میں بھی ریڈیو سنتا ہوں خبروں کے لیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا نہیں ہو رہا ہے، BBC سنتا ہوں، دوسرے سنتا ہوں، لیکن اپنے مطلب کی بات لیتا ہوں جو خدا رسول کی موافقت میں ہو اور مخالفت میں ہو تو اس کے لیے اصلاح کرتا ہوں جتنی مجھ کو عقل ہے.
تو یہ جو باتیں میں نے آپ کو کہی ہیں میں انسان شرع کے خلاف نہیں کی ہیں، آپ کو احتیاط کی ہیں کہ تمہاری بیٹی ہیں، تمہاری ماں ہیں، ان کو بچپن سے گھر میں عادت پڑ جائے گی، تمہارے بچے محفوظ، تمہاری بیٹی محفوظ، گھر میں کوئی نوکرانی بھی ہوگی، ماں ہر وقت ساتھ ہے، ماں باہر ہے، نوکرانی کیا کرے نہ کرے، نوکر کیا کرے نہ کرے۔ تو ہمارے اسلام میں یہ پردے کی، غیرت کی بہت اہمیت ہے۔ تو خدا ہم کو آپ کو توفیق دے۔ تو اب میں بھائی سے پوچھنا تھا، میں تیرے سے مذاکرہ کیا، مونچھ داڑھی کا، ناراض تو نہیں ہو گیا بھائی؟ تو بابا جی ناراض تو نہیں ہو گیا؟ شکر ہے بھائی، کہیں لڑائی نہ ہو جائے مونچھ داڑھی پر۔ لیکن نبی کریم کی بات کو جو اہمیت دے گا اس کی بڑی قسمت اچھی ہے، بڑی قسمت اچھی ہے۔ تو اس کو محبت کا تعلق پیدا ہوگا نبی سے۔ جب محبت کا تعلق نبی سے پیدا ہوگا، نبی کریم اس کو ہر چیز بنا دیں گے، ہر چیز بنا دیں گے، چاہے اخلاقی طور سے اس میں وہ چیزیں نہیں ہیں، ہاں جی، یعنی چیزیں، تو آقا جی اس میں وہ چیزیں پیدا کر دیں گے جو اخلاقی طور سے نہیں ہے، اس میں روحانی طور سے پیدا کر دیں گے۔ ہاں، اس لیے ان پڑھ لوگوں نے موافقت کی رسول اللہ کی، وہ اولیاء اللہ بن گئے۔ بتا، تو آپ کو ہم کو خدا توفیق دے، ہم یہ نیت کر لیں جتنا ہو جائے، کوشش یہ ہو کہ ہمارا ہر معاملہ نبی کریم کی موافقت میں ہو اور خدا کی موافقت میں۔ ہم لوگوں کو نہ دیکھیں، اس میں گنجائش نہ ڈھونڈیں، اس میں نہ بس نبی کریم کہیں، ہم دل سے کریں انشاءاللہ تعالی۔ ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کیا کہتے ہیں؟